جس کی فراست، دیانت، کیریکٹر اور کردار پر اسے بڑا اعتماد تھا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے جب اس پیغام کو عام کیا، غور فرمائیے کہ یہ دونوں باتیں ان کے ذہن میں کس طرح لا سکتی۔ ایک خطہ زمین آزاد مملکت بنانے کے لیے تو عملی جدوجہد ان کی ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ چیز کہ وہ جو دوسری بات کو اقبال نے کہی تھی، قرآن نے جس کو دوسرا شق لازم قرار دیا ہے کہ قرآن کی حکومت ہو، آپ غور کیجئے کہ یہ جنا جس کا پیٹر ہمیں ویسٹرنائز نظر آتا ہے، جس کے خلاف اس تاریخ کے دوران میں ہمارے یہ تمام ارباب جبہ اور قبہ کہتے یہ تھے کہ یہ سوٹڈ بوٹڈ مغرب زدہ، یہ کیا جانے دین کیا ہوتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ گہری سے گہری خوردبین لگانے سے بھی ان کی زندگی میں اسلام کی کوئی چھینٹ نظر نہیں آئے گی۔ یہ جو آج علم بردار بنے پھرتے ہیں دین کے، یہ اس زمانے میں یہ کہتے تھے۔ غور فرمائیے کہ یہ شخص اس زمانے میں کیا تصور پیش کر رہا تھا، جنہوں نے 1945 میں کسی عید کے اوپر جشن نزول قرآن کی تقریب پہ ایک پیغام دیا تھا، پوری قوم کے نام اس نے پیغام نشر کیا تھا، اور اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اس حقیقت سے ہر مسلمان باخبر ہے کہ قرآن کے قوانین صرف مذہبی اور اخلاقی حدود تک محدود نہیں۔ گبن نے ایک مقام پر لکھا ہے اور اس نے کوٹ کیا کہ بحر اٹلانٹک سے لے کے گنگا تک ہر جگہ قرآن کو ضابطۂ حیات کے طور پر مانا جاتا ہے، جس کا تعلق صرف الہیات تک نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے سول اور فوجداری قوانین کا ضابطہ ہے، جس کے قوانین نوع انسانی کے تمام اعمال و احوال کو محیط ہیں، اور وہ قوانین منشاء خداوندی کے مد ہے۔ پھر انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1947 میں جو کراچی میں منعقد ہوا تھا، پہلے یہ سوالات خود ہی یہ سوالات پیش کیے، کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جذب واحد کی طرح ہیں، وہی اختلافات میں کہا کہ امت واحدہ بنانے کی چیز، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ یہ کوشچن پوز کیے خود پہلے انہوں نے، اور اس کے بعد جواب دیا کہ وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن کریم۔ مجھے یقین محکم ہے کہ ہم جو آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک مملکت، ایک امت۔ کیا بات کی شکتی! اور اس کے بعد انہوں نے حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ کے طالب علموں کے سوال کے جواب میں جو بات کہہ دی ہے، میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں کہ میری ساری عمر قرآن کریم کے مطالعے میں گزری ہے، لیکن عزیزہ نے یقین مانیے کہ میں نے اس قدر جامع اور اس قدر مختصر اور اس قدر حقیقت کا مبنی اعلان کہیں اور نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ اسلامی حکومت جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی؟ یہ ایک کوشچن جواب دیا انہوں نے کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، لیکن خدا کی ذات تو ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، غیر محسوس ہوتی ہے۔ یہ کس قدر پریکٹیکل ہے؟ خدا کی ذات ہے جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔
قرآن کریم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ پاکستان مقصود بالذات نہیں، اس مقصود کے حصول کا ذریعہ بنے۔ عزیزان مان، یہ تھے وہ مقاصد، یہ تھے وہ عزائم جس کے لیے یہ تحریک وجود میں آئی، اور جس کے لیے انہوں نے بھی 10 برس تک دن رات اس بڑھاپے کے زمانے میں ایک کر دیا، اور قوم نے بھی اس زمانے میں بڑے اتفاق سے کام لیا۔ مملکت پاکستان بن گئی، یہ وجود میں آ گئی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہمارے ساتھ پھر ایک حادثہ ہوا، اور ایسا عظیم حادثہ کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکی۔ اقبال پہلے جا چکے تھے، قائد اعظم اس سے فوری بات کریں گے، اور پھر کیا ہوا، پھر اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں جس عذاب علیم میں امت 1000 برس سے مبتلا چلی آ رہی تھی، اسی عذاب علیم کی پھر یہاں بنیادیں رکھی گئی۔ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں جس عذاب علیم میں امت 1000 برس سے مبتلا چلی آ رہی تھی، اسی عذاب علیم کی پھر یہاں بنیادیں رکھی گئی۔ اس مملکت میں اور جو دنیا میں باقی اسلامی حکومتیں تھیں، اس کے اندر بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ حکومتیں اس سے پہلے اپنے ہاں کوئی قانون کے ضابطے، آئین وغیرہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ وہی تھی جو 1000 برس میں چلی آ رہی تھی، جس میں قرآن بھی نہیں تھی اور جس میں سینٹرل اتھارٹی بھی نہیں تھی، جس میں دین اور دنیا الگ الگ تھی، جس میں فقہیں چلتی تھی، جس میں روایات چلتی تھی، جس میں قرآن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی مملکت تھی کہ جو نئے سرے سے وجود میں آ رہی تھی، جہاں اس سے پہلے کوئی آئین، کوئی ضابطہ، کوئی قانون کی کوٹ یہ موجود نہیں تھی، نئے سرے سے بنانا تھا۔ اس لیے یہ مملکت ایسی تھی جو اصلی حقیقی دین کی آمادگاہ بن سکتی، اور یہ تھی وہ چیز جس کے لیے اس کی جدوجہد کی گئی تھی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد پہلا سوال یہ ہوا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، یعنی کیا گیا ہے۔ یہ جو انداز ہوتا ہے نا سید مجہول کا، جی اس میں بڑی تعداد بڑی ہو کیا گیا تھا۔ جو سب سے زیادہ مخالف تھے اس کے، وہ بھی کہتے تھے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ اگر یہ کہیں کہ کس نے حاصل کیا ہے تو پکڑے جانے کی بات تھی نا، یہ فیصلے باعث بڑا عجیب ہو، کیونکہ یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اور اسلام کو ہم جانتے ہیں، اس لیے ہمارے حوالے کرو اس کو۔ لاجک بہت اچھا، یہ تو کسی کی ذاتی ورثہ بننے کے لیے وجود